بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے وقت اور ایسی صورت کا ذکر کریں گے جو آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری اور مایوسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نماز مغرب کے بعد کی اس سنہری وقت کی جس کی اہمیت بے حد زیادہ ہے۔ مغرب کا وقت بے حد خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جب دن بھر کے اعمال نامے سمٹے جاتے ہیں اور رات کا آغاز ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے روشنی میں مغرب کا وقت دعا کی قبولیت کا یہ خاص لمحہ ہے کیونکہ یہ دن اور رات کا سنگم ہے اور اس وقت کو کی گئی التجا اللہ کے ہاں بے حد مقبول ہوتی ہے۔ اللہ کے برگزیدہ اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر اذکار کرتے ہیں کیونکہ جب ہم اس وقت کو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، دعا مزید وزنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، مغرب کا وقت دنیاوی ہمامی سے ہٹ کر رب کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی کائنات پر ایک خاص خاموش اور سکون طاری ہوتا ہے جو مومن کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کا مزہ ہی الگ ہے کیونکہ انسان تھکا ہوا اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسے لمحے محسوس کیا ہے جب دل کی بے چینی، سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو، جب دنیاوی راستے بند نظر آئے اور تمام دروازے معطل ہو جائے؟ ایسے کٹھن وقت میں یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ قادر مطلق رب جو صرف کن سے کہتا ہے تو ناممکن کام بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آج ہم جس سورت کو بات کر رہے ہیں وہ سورہ اخلاص ہے جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ رب کے توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والا ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنے گیا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ صورت انسان کے اندر سے ہر قسم کا ڈر، خوف نکال دیتی ہے کیونکہ جب بندہ کہتا ہے اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے اسے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس سورت کی تلاوت کا ثواب بے حد عظیم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، ایک صحابی کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص اسے 10 بار پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس صورت کے وسیلے سے اگر آپ سچے دل سے بارش مانگیں گے تو برس پڑے گی، اگر دشمن پر فتح نصرت مانگے تو وہ مل جائے گی، اگر رزق مانگے تو غیب سے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر بیماری سے شفا مانگے تو اللہ کا کامل شفا نصیب فرمائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، قحط کے دنوں میں جب لوگ پریشان تھے تو اس صورت کے وسیلے سے دعا کی گئی، اللہ نے رحمت کی بارش برسا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ صورت پڑھی اس کے لیے خیر کی 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ہر حاجت، رزق، شفا کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں یہ صورت پڑھ کر اپنے جسم پر دم فرماتے تھے۔ ناظرین، یہ صورت اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور یہاں توکل کے رزق کے بند دروازے کھولتا ہے۔ یاد رکھیں، رزق صرف مال دولت کا نام نہیں بلکہ ذہنی سکون، گھر کی خوشی اور بچوں کی اچھی تربیت بھی رزق ہے۔ جب ہم مغرب کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے گھروں میں برکت
اور دلوں میں اطمینان پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ذکر قلب اور ذکر اللسان کا سنگم ہے۔ جب زبان پڑھتی ہے تو دل یقین کرتا ہے، اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں۔ یہ ذکر صرف اللہ کے رضا اور اپنی جائز حاجات کے لیے ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس خاص وظیفے اور اس کے مکمل طریقے کی جانب، جسے آپ نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے۔ ویڈیو کا یہ حصہ سب سے اہم ہے، اس لیے اسے غور سے سنیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز مغرب ادا کرنی ہے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 بار مبارک نام یا وہاب یا رزاق یا کریم ملا کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی یہ 3 نام ایک ساتھ پڑھیں گے، ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کے پڑھیں، آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ وظیفے کے دوران اپنے حاجات کا مکمل تصور رکھیں۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے، اسے 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی جلا بخشتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، آخر میں اپنی حاجات مانگیں۔ دعا میں پکا یقین رکھیں، قبولیت ابھی بھی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ رہا ہے۔ مغرب کا وقت اور سورہ اخلاص کا ورد دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہوں تو اپنے گناہوں سے توبہ ضرور کریں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہمارے دعاؤں کو راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ تو توبہ کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جب آپ مغرب کے بعد یہ وظیفہ کریں تو ایک سائل کی طرح اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنی عاجزی کا اعتراف کریں، پھر اس پاک کلام کا واسطہ دے کر مانگیں۔ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا ہی مومن کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اور اب جو اندھیرے رات میں کالے پتھر پر چلنے والے چونٹیوں کے قدموں کے آہٹ سنتا ہے، وہ آپ کے دل کے تڑپ کو کیوں نہیں سنے گا؟ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، پورے اعتماد کے ساتھ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ اپنے زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ملے گی۔ یہ دل کی گہرائیوں سے رب کو پکارنے کا نام ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سننا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، جو مانگا وہ عطا کرے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی مانگے مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکی کی بات کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر قسم کی بیماری ناگہانی آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ کا کوئی ایک صفاتی نام ضرور لکھیں، اس سے نہ صرف آپ کو ثواب ملے گا بلکہ دوسرے پڑھنے والوں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھے گا۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔